اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا۔ ماں باپ جب آواز دیں بلا عذر جواب میں تاخیر نہ کیجیے۔ بعض لوگ اس میں سخت لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور جواب میں تاکید کو معذبدہ برا بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم نہیں تو معمولی طور پر بھی اگر وہ پکارے تو نماز توڑ کر جواب دینا ہوگا۔ یعنی بعد ہے اس نماز نفل کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ جو لوگ والدین کی پکار پر خواہ مخواہ بے توجہی کا مظاہرہ کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں وہ سخت گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ بسا اوقات غلط فہمی میں بھی اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے اور اگر قبولیت کی گھڑی ہو تو اولاد آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ اس ضمن میں بخاری شریف میں ایک اسرائیلی بزرگ کی نہایت عبرت آموز حکایت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سلطان بوجہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ بنی اسرائیل میں ہولڈیج نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں آئی اور اسے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ کہنے لگا نماز پڑھوں یا اس کا جواب دوں؟ پھر اس کی ماں آئی اور جواب نہ پا کر اس نے بد دعا دی، یا اللہ عز و جل اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ یعنی بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھے۔ جنید ایک دن عبادت خانے میں تھا۔ ایک عورت نے کہا میں اسے بہکا دوں گی، لہٰذا وہ آ کر جنید سے باتیں کرنے لگی لیکن اس یعنی جنید نے انکار کیا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک بچہ جنا اور اسے جنید سے منسوب کر ڈالا۔ لوگ جنید کے پاس آئے، اس کا عبادت خانے توڑ کر اسے باہر نکال دیا اور اس سے برا بھلا کہا۔ جنید نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور کہا بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ تو لوگوں نے جنید سے کہا ہم تمہارے عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا ہی مٹی کا بنا دو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ماں کو کندھوں پر اٹھائیے، گرم پتھروں پر 6 میل۔ والدین کی حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبکدوش یعنی بیعزت الذمہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی علیہ صاحب اللہ صلاۃ والسلام میں عرض کی ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں دور کی جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید ہی ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اگر عورت کی بجائے مرد کو بچہ جننا پڑتا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ماں نے اپنی بچے کے لیے سخت تکلیف اٹھائی ہوتی ہیں۔ درد ذیہ یعنی بچے کی ولادت یعنی ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن کا فتویٰ رضو ہے، جلد 27 صفحہ 101 پر فرماتے ہیں مرد کا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو سرتا مساحق کا سامنا ہے۔
9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہیں کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے. پھر پیدا ہوتے وقت تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے. پھر اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والی خون کا تکلیف میں مبتلا ہونے والی کی نیند اڑ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا. یعنی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جننی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چڑھانا 3 مہینے میں 30 مہینے میں ہے. تو ہر بچے کی پیدائش میں عورت کو کم از کم 3 برس سے بامشقت جیل کھانا ہے. مرد کے پیٹ سے اگر ایک دفعہ بھی چوہے کا بچہ پیدا ہوتا تو عمر بھر کو کان پکڑ لیتا. بیوی ہمدردی کے حقدار ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مبارک فتویٰ ہے جہاں ماں کی حیثیت معلوم ہوئی وہیں بیوی کی اہمیت بھی کھلی. شوہر کو چاہیے کہ بالخصوص امیر یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کریں. کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائیں. محنت کا کام نہ لیں. ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے یعنی ٹینشن کا سبب نہ بنے. الغرض جتنا بن پڑے اسے آرام پہنچائے. جب کبھی اپنے مدنی منع کو پیارے تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم میں نظر ڈالے کہ اسے پھرتے دل کھلونے کی فراہمی ہے. اس بیچاری نے کس قدر سخت تکلیف برداشت کی ہے.